بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما نافعا آمین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور جو اس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کی مہلت لمبی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرابت والے کو مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ صلہ رحمی سے مراد ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، الغرض اپنے رشتے کو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دستی اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا، اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں بردباری سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو۔ جب تک تم ان کے ساتھ ایسے ہی اچھا سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صلہ رحمی وہ نہیں کرتا جو صرف صلہ رحمی کرنے والوں ہی سے بنا کر رکھے۔ صلہ رحمی تو وہ شخص کرتا ہے جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے وہ انصاف سیکھو جن کے سبب تم صلہ رحمی کرو گے، کیونکہ صلہ رحمی گھر والوں میں محبت کا سبب ہے، مال میں کثرت کا ذریعہ ہے اور عمر میں زیادتی کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو مجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گی،
اور جو مجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گی۔ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی روزی کشادہ کی جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ متفق علیہ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں رشتہ داری کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جب پیدا کرنے سے فارغ ہو چکا تو رشتہ داری نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق کر دوں جو تجھ سے قطع کرے، یعنی رشتہ توڑے۔ رشتہ داری نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس تجھے حاصل ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو سورہ محمد کی آیت نمبر 47 پڑھو، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور رشتے ناطے توڑ ڈالو گے۔ صحیح بخاری۔ صلہ رحمی میں اپنے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچے، خالہ، پھوپھی، چچا اور ان کی اولادیں وغیرہ، یہ سارے رشتہ دار صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ اپنے والدین کے دوست احباب جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جب ان رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ان کے حقوق پورے نہیں کیے جائیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تو یہی قطع رحمی کہلائے گی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنا۔ صلہ رحمی ہر دور میں کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ انسان مالی مدد ہی کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی وہ استطاعت رکھتا ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ مثلاً ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، ان کے گھر جا کر حال احوال دریافت کرے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، غمی خوشی میں شریک ہو۔ یہ ساری باتیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ قطع رحمی کی سزا تو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ جب بھائی مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیتا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہ سمجھا جائے، جب خون سفید ہو جائے، تعلقات ختم کریں، جب ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیا جاتا ہے، یہ سزا ہی تو ہے۔ اور قیامت کے دن صلہ رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے رشتوں کے تقدس کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے کہ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اسی طرح بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں آپس میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اور قطع رحمی پر وعید سنائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں صلہ رحمی کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ جو رشتہ دار غریب ہیں غربت کی وجہ سے ان سے تعلقات ختم کر لیں، جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ اگر بعض رشتہ دار غریب ہوں اور بعض امیر، تو امیر لوگ ان غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا رشتہ دار سمجھنا اور کہنا اپنی توہین سمجھ، اپنے دوست احباب کے سامنے اپنا رشتہ دار قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں اور اس کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، جس نے ان کی خدمت کی اس نے جنت کو پا لیا، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔